الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ سے متعلق 100 سوالات و جوابات پر مشتمل یہ کتاب جو شیخ عبدالعزیز بن محمد الشعلان کی ہے، اسے ہم کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے جو مشتملات ہیں، جو سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں تک انہیں منتقل کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے بچوں میں یہ باتیں پھیلاتے ہیں، تو صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہنے میں یہ باتیں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی۔ تو ہم چلتے ہیں اس کتاب کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 86 ہے، بدعت کی تعریف کیجیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں عبادت کی نیت سے کوئی کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو دین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا حکم کیا ہے؟ تو بدعت حرام ہے، ناجائز ہے، گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز دین میں نئی چیزیں پیدا کر لینا ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت، گویا کہ دین میں جتنی بھی بدعتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی بدعت اچھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا دین کے نام پر کوئی کام کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اگر دنیا کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں تو وہ بدعت نہیں بلکہ نعمت ہے۔ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہوائی جہاز ہے، بہت ساری سواریاں ہیں، تو نئی نئی چیزیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ بدعت نہیں ہوں گی، کیونکہ بدعت کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ دین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ ہمارا جو کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس میں دو باتوں کی گواہی ہے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کیسے ہوگی؟ ایک حصہ کو تو ہم نے اپنا لیا، عبادت ایک اللہ کی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس میں کمی آئی تو گویا کہ کلمہ شہادت کے ایک حصے میں کمی آ رہی ہے۔ اگر توحید میں کمی آتی ہے تو شرک پیدا ہوتا ہے، اور سنت کے خلاف چلتے ہیں تو بدعت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اسلام میں بدعت حسنہ بھی ہے؟ تو اسلام میں بدعت حسنہ نہیں، کوئی اچھی بدعت نہیں، بلکہ ساری بدعتیں گمراہی ہی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ابھی آپ نے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی، وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس انسان نے دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کی اور اس نے گمان کیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، تو گویا کہ اس نے اس بات کا گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو چیز اس وقت دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ دین میں بدعت حسنہ بھی ہے، نئی بدعت بھی ہے، وہ اس بات کا گویا کہ گمان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا ہے، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ بدعتیوں کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو بدعتیوں سے بچنا ضروری ہے، بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، بدعتیوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، الابانہ میں یہ قول ان کا آتا ہے، لا تجالس اہل الاہواء فإن مجالستہم ممرضۃ للقلوب، کہ بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دل بیمار ہو جائے گا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں لکھا ہے، وقد مدت الصحابۃ والتابعون واتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعین متفقین على معادات اہل البدع ومہاجرتهم، کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اہل سنت کے علماء اس بات پر متفق رہے ہیں، ان کا اجماع رہا ہے کہ بدعتیوں سے دشمنی رکھی جائے اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی دین سمجھ کر کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور بدعتی کو بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے سنت مٹتی ہے اور لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کو حکمت سے اور خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو بہرحال لوگوں کو اس کی بدعت سے آگاہ کرنا چاہیے اور اس انسان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ خراب نہ ہوں۔ 90 نمبر کا سوال ہے کہ تارک صلاۃ، جو نماز کا تارک ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو تارک صلاۃ کافر ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی نماز کو ترک کرتا ہے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ائمہ کے اقوال کو دیکھیں تو امام احمد بن حنبل کی یہی رائے ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا کافر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک، یہ دو ائمہ تارک صلاۃ کو کافر تو نہیں مانتے، لیکن یہ دونوں بھی تارک صلاۃ کی سزا قتل ہے اس پر متفق ہیں۔ گویا کہ 3 ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تارک صلاۃ، جو آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، یہ 3 ائمہ متفق ہیں اس مسئلے پر کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ 2 ائمہ ہیں جو تعزیراً قتل کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ بہت بڑا مجرم ہے، پر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور جب تک کہ نمازوں کی پابندی شروع نہ کرے تب تک کہ اس کو جیل میں رہنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترک صلاۃ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے
کسی بھی امام کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں کہ تارک صلاۃ شرابی سے بڑا مجرم ہے، چور سے بڑا مجرم ہے، زانی سے بڑا مجرم ہے، ڈاکو سے بڑا مجرم ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی چور ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو تو ہم کتنا خراب سمجھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو تو کتنا ہم اس کو خراب سمجھتے ہیں۔ کیا ہم اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن دھڑلے سے بے نمازی کو ہم اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، حالانکہ شراب کی خطرناکی ہم سمجھتے ہیں، چوری کرنے کی خطرناکی ہم سمجھتے ہیں، ڈکیتی کی خطرناکی بھی ہم سمجھتے ہیں، زنا کی خطرناکی بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان خطرناکیوں سے بڑھ کر نماز کی خطرناکی ہے۔ اسی لیے نماز کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اپنے پیاروں کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ 91 نمبر کا سوال ہے، مسلمانوں کی تکفیر کا کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو بغیر حق کے کافر قرار دینے کا کیا حکم ہے؟ تو کسی کو کافر قرار دینا یہ نہایت ہی گھٹیا عمل ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دے، یہ نہایت ہی حرام کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما، کہ جو آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے اے کافر، تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر یہ لفظ لوٹ کر آتا ہے۔ ان کان کما قال، اگر واقعی وہ کافر تھا تو کافر ہو گیا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو وہ لفظ لوٹ کر آتا ہے کس پر؟ کہنے والے پہ، کہنے والے پہ۔ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کی تکفیر کریں۔ نہیں، ایک مسلمان کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتا، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے اس کو مسلمان مانتا ہے۔ لیکن ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین۔ کیا مطلب؟ تکفیر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جس پر شریعت نے کفر اور شرک کا حکم لگایا ہو، ہم کہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، تو ایسا صحیح ہے، یہ تکفیر مطلق ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے، جو آدمی دین کے کسی بھی حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو چونکہ ہماری شریعت نے ان چیزوں کے اوپر کفر کا حکم لگایا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ جو آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، چاہے بولے چاہے کرے، اگر اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو ہم مطلقاً کہیں گے کہ جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن معین تکفیر، کسی آدمی کو ہم نے کفریہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں کہہ سکتے۔ یہی مسئلہ ہے سمجھنے کا۔ کسی انسان کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، کسی انسان کو کفریہ کام کرتے ہوئے دیکھا، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ مطلق ہم کہیں گے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کسی شخص کو اگر ہم کفریہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ متعین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز شرط پائی جائے۔ شرط کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یعنی کوئی قول، کوئی فعل ایسا پایا جائے کہ جس کی وجہ سے کفر کا اس کے اوپر حکم لگتا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے اوپر حجت تمام کی جائے، اس کو بلایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ جو کام کیا ہے تم نے، یہ کام اسلام سے نکال دینے والا ہے، اور اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے، وہ بات سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط ہے۔ اچھا، رکاوٹ بھی اس کے اندر نہ پائی جائے۔ رکاوٹ کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر وہ کام ہو سکتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر کیا ہو، نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہو، تو فوراً آپ کیسے حکم لگا دیں گے؟
تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کام ہے یہ کام اسلام سے نکال دینے والا کام ہے، یہ کام کفریہ کام ہے، شرکیہ کام ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو یا ایسا بولا ہو۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا ہو، شک ہو گیا ہو۔ تو غلط فہمی کی بنیاد پر بھی بہت سارے لوگ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو فوراً ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی بلوایا گیا ہو، تلوار کی نوک پر اس سے کہلوایا گیا ہو۔ تو تکفیر معین، کسی خاص شخص کو کافر قرار دینا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ یہ کمیٹی کرے گی، اس شخص کی حالت کو دیکھ کر کے، اس شخص کے معاملے کو دیکھ کر کے۔ اگر واقعی اس شخص کے اندر تکفیر کی شرطیں پائی جا رہی ہیں اور کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، تو کسی کمیٹی کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس انسان کو کافر سمجھا جائے، لیکن ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر قرار دیں۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی ایسا بولے یا ایسا کرے یا ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی 92 نمبر کا سوال ہے کہ ہم پر کیا واجب ہے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی موت ہوئی۔ دیکھنا شرط نہیں، ملاقات کرنا شرط ہے ایمان کی حالت میں۔ تو ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم پہلے نمبر پر ان سے محبت کریں، ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ انسانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے افضل ہستی انبیاء کے بعد اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوئی، اور ان کے تعلق سے بدگوئی سے بچیں۔ کبھی بھی تذکرہ کریں تو اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں، اور کسی بھی صحابی کو برا کہنے سے بچیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ شروع میں ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو شروع میں جو ایمان لائے تھے ان کے ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچے گا جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے صحابہ کے تعلق سے ہماری زبان خاموش ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے،
اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، علی الاطلاق سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر چند صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ 94 نمبر کا سوال ہے، صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، تو یہ 4 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ میں۔ اس کے علاوہ اور کون کون ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سب صحابہ ہیں جو ہماری سند ہیں، انہی کے ذریعہ ہم تک قرآن پہنچا ہے، انہی کے ذریعہ ہم تک حدیث پہنچی ہے، انہی کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے، انہی کے ذریعہ ہم تک پورا دین پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کو ڈیمیج ٹھہرا دیا جائے تو پوری شریعت ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو صحابہ ہماری سند ہیں، لہذا ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ولاۃ الامور یا ولی امر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے حکمراں ہیں، مسلمانوں کے حکمراں اولو الامر سے مراد ہیں۔ تو مسلمانوں کے حکمراں کے تعلق سے ایک مسلمان پر کیا واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم دیں۔ اگر گناہ کا حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، ان کے لیے بہتر سوچ رکھی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور ان میں عیب جوئی نہ کی جائے، ممبروں پر ان کا عیب نہ بیان کیا جائے، مجلسوں میں ان کا عیب نہ بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ممبروں پر ان کا عیب بیان کیا جاتا ہے، مجلسوں میں ان کا عیب بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوں گے۔ جو حکمراں ہوتے ہیں نا، اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آؤ تاؤ نہیں دیکھتے اور جو چاہتے ہیں فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، جانیں جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں کی نصیحت کی، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل پذیر نصیحت کی جس کی وجہ سے آنکھیں بھیگ گئیں، دل دہل گئے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ کسی الوداع ہونے والے انسان کی وصیت ہے، نصیحت ہے۔ فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں اس موقع سے وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر دل میں بسانا اور امام کی ماننا اور اس کی سننا۔ اللہ کا ڈر، شریعت پر عمل، اس کے فوراً بعد امام کی بات ماننا، اگرچہ تمہارا امام کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ تمہارے بعد جب لوگ آئیں گے تو بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تو اس وقت تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میری سنت کو اپناؤ، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے فوراً بعد اپنے امام یا حکمراں کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں،
اس لیے کہ امام کے خلاف جب ایک انسان اٹھتا ہے یا حکمراں کے خلاف جب ایک انسان اٹھتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں حکمراں بھی آ جاتے ہیں، جو مسلم حکمراں ہیں، جو مسلم حکمراں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اولو الامر میں علماء اور ائمہ بھی آ جاتے ہیں جو دین اور شریعت کا نالج رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے حکمراں کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اور عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال ہے 98 نمبر کا کہ مسلمانوں کے حکمراں کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوگی؟ تو مسلمانوں کے حکمراں کے ساتھ جو خیر خواہی ہوگی وہ چھپ کر کے ہوگی، اکیلے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اراد ان ینصح لذی سلطان فلا یبدہ علانیۃ، اگر کوئی آدمی کسی حکمراں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے کھلے طور پر نصیحت نہ کرے، کھل کر کے نصیحت نہ کرے، ولیکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، لیکن اس کا ہاتھ تھام کر کے تنہائی میں لے جائے اور پھر اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے۔ فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر وہ حاکم یا بادشاہ اس کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اگر نہیں مانتا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حکمراں کے اندر اگر کچھ شریعت کے خلاف چیزیں کوئی دیکھ رہا ہے تو ممبر پر اس کے خلاف بات نہیں ہوگی اور نہ ہی مجلسوں میں بات ہوگی، بلکہ اس کے پاس جا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ 99 نمبر کا سوال ہے کہ فتنوں کے وقت ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ جب فتنے پیدا ہو رہے ہوں، اور فتنے دین کے تعلق سے ہو سکتے ہیں، شبہات اور شہوات کے فتنے ہو سکتے ہیں، طرح طرح کے فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں، تو فتنے جب پیدا ہوں تو اس وقت ایک مسلمان کو چاہیے کہ فتنوں سے دوری اختیار کرے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑے، مسلمانوں کی جماعت کا جو فیصلہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو فتنوں سے دور رہنا چاہیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو فیصلہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے جو پختہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس فتنے کے تعلق سے ان کے پاس جو نالج ہے وہ نالج وہ حاصل کر سکے۔ آخری سوال ہے، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام کی سنت کو، تابعین کی سنت کو اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کی سنت کو تھامے رہتے ہیں، عقیدہ میں، قول میں اور عمل میں۔ عقیدہ ان کا ویسی ہوتا ہے، ان کی بولی ویسی ہوتی ہے، ان کا کردار ویسی ہوتا ہے جو صحابہ اور تابعین کا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اور صحابہ کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، اسی لیے صحابہ کے بیچ اختلاف نہیں ہوا۔ آج اگر ہمارے بیچ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو صحابہ کے جیسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے پہلے کے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پر رہیں گے، اور اگر نہیں تو ان کے بیچ اختلافات رہیں گے۔
یہ کتاب جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اس کے سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، نہایت ہی اہمیت رکھنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو سوالات اور اس کے جواب ہم نے بیان کیے ہیں، یہ ساری باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں، 4-5 ایپیسوڈز ہیں۔ ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہے اسے سنیں اور اس کے میسیج کو خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں اس کتاب پر مشتمل جو سوالات ہیں، جو ایپیسوڈز ہیں، ان کا ہم امتحان رکھیں گے۔ ہم سوالات پوچھیں گے، جو بھائی صحیح جواب دیں گے ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کتاب کی برکت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔